حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ مہینہ بڑی رفتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کوئی نفلی کام کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس کو اس فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو بڑا افضل مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رفتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم خواری کا مہینہ رکھا ہے، یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ اور تکلیفوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اتنی شدید گرمی ہے، لیکن سارا دن روزہ دار پیاسا بھی رہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی پڑا رہے، اس کے سامنے طرح طرح کے مشروب بھی پڑے رہے، لیکن وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذان گرامی قدر یہ بات بڑی غور طلب بات ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، یعنی کہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے طرح طرح کے فقیر، مساکین، یتیم، بیوائیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنے لہجے میں بڑی سختی رکھتے ہیں، ترچ لہجہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کریم آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ایکسٹرا ہے، وہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی مدد کر کے جنت کما سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کچھ ایسے آپ کے غلام بھی ہوں گے کہ جن کے پاس دنیا کا مال زیادہ نہیں ہوگا، جن کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دے سکے، تو یا رسول اللہ وہ کیا کریں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دوستو ہمیں چاہیے تو یہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت سے پیدا کیا، اور پھر حضور نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرمائی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اگر تم کسی کو روزہ دار کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، تم اگر اس کو پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور بھی کھلا دو گے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو اس مہینے میں روزہ افطار کروائے گا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی دے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو پانی عطا کرے گا، اور اس پانی سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب تک وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن جو پیاس لگے گی لوگوں کو اور جو لوگوں کو پانی کی ضرورت محفوظ ہوگی، وہ حوض کوثر کا پانی پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ضرورت سے بھی محفوظ رکھے گا۔